لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسے ایمان لے آئیں جیسا کہ تم ایمان لے آئے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں گے. صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے اس آیت میں معیار ایمان مقرر فرمایا کہ جیسے صحابہ ایمان لے آئیں اگر ایسے کافر بھی ایمان لے آئیں تو وہ ہدایت پا جائیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت جو ہے وہ ضروری ہے، لازم ہے. تو اب سارے بھائی ہم جو بھی کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو بھی کام جائز ہیں ضروری ہیں ہم کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے. اب ہم کھاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَكُلُوا کھاؤ. اب ہم پیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَاشْرَبُوا پیو. اب ہم کہتے ہیں بھی شادی کریں اللہ فرماتے ہیں فن کے ہو نکاح کرو. جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو حکم کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ خواہش کی وجہ سے کرتے ہیں. بھئی اب بھوک لگ رہی ہے چلو کھا لیں. اب یہ نہیں سوچتے کہ بھائی یہ کھانے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، تو کوئی کام کرنے سے پہلے ذرا ٹھہر جائیں، رک جائیں. میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کا حکم ہے. میں جو دکانداری کر رہا ہوں، ملازمت کر رہا ہوں، کھیتی باڑی کر رہا ہوں، یہ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل، اس کی روزی تلاش کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس لیے حلال کماتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں اور میں اپنی ضروریات کو پورا کروں اور جو میرے زیر کفالت ہیں ان کی بھی میں ضروریات پوری کروں اور ہمسایوں کو بھی عطا کروں، اگلے جہان جب وہ آئے گا اس کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. اب ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، کوئی دفتر میں جا رہا ہے، کوئی دکان میں جا رہا ہے، کوئی فیکٹری میں جا رہا ہے، لیکن یہ نیت نہیں کرتا الا ماشاء اللہ کچھ لوگ کرتے ہوں. تو ہم یہ عادت بنائیں کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اے اللہ میں تو رزق حلال کے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اے اللہ میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اپنی ضروریات کو اس کے ذریعے سے پورا کروں اور جو میرے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، اے اللہ میں ان کی ضروریات کو پورا کروں. اور اے اللہ تو جو مجھے رزق دے گا تو میں ہمسایوں کو بھی دوں گا. ہمسائے بعض اوقات ضرورت مند ہوتے ہیں. اب دیکھو کتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایسا بندہ جو رزق حلال کماتا ہے اس نیت سے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں اور جو میرے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے ہیں ان کی میں ضروریات کو پورا کروں اور ہمسایوں کو بھی دوں. تو اگلے جہان جب وہ آئے گا تو اس کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. اب ہم اس کی مشق کریں، کبھی بھول بھی جائے گا، انسان ہے کبھی بھول جائے گا، تو ہم کوشش کریں کہ جب بھی ہم گھر سے نکلیں تو بھئی میں تو اس لیے جا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ بھئی کوئی کاروبار کرو، اللہ کی روزی تلاش کرو. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فضل سے مراد یہاں مفسرین کیا کہتے ہیں کہ روزی. تو اب اللہ تعالیٰ نے تو مجھے حکم دیا ہے، میں تو اس لیے جا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے.
اور میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ کسب کہتے ہیں کوئی ذریعہ محنت۔ اب میں اس لیے جا رہا ہوں کہ تجارت کرنا حضور کی سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، شام کی طرف حضرت ختیجہ کا مال لے کر تجارت کے لیے گئے ہیں۔ میں تو اس لیے جا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو میں تو اس لیے جا رہا ہوں۔ اب دیکھو جب اللہ کے حکم کی وجہ سے جائیں گے تو ہمارا جانا ثواب ہو جائے گا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بکریاں چراتے تھے اور اس کا معاوضہ لیتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال لے کر گئے تھے، تو اس پر بھی اللہ تعالی نے ان کو رزق دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے، اور سفر کرو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اور جو آدمی کہتا ہے نا میں بیمار ہوں، تو میں کہتا ہوں تبلیغی جماعت میں چلے جاؤ، بے سفر بھی ہو جائے گا اور پھر اللہ کا گھر بھی ہوگا، اللہ کا رستہ بھی ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا جھوٹے کھانے میں شفا ہے، اور یہ اکیلے کھاتے نہیں ہیں، کہتے ہیں سب کٹھے ہی کھائیں۔ اب جو بیمار ہوتا ہے تو اس کو آرام بھی آ جاتا ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کرو مال غنیمت ملے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دو تمہارے مال محفوظ ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ نہ دینے سے چوری ہو جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں جی بینک میں رکھنا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ میں نے کہا بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ زکوٰۃ دو تمہارے مال محفوظ ہو جائیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی کا نقصان ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی۔ اور مجھے بھی جو کہتا ہے نا نقصان ہو گیا، میں کہتا ہوں بھی سوچو کیوں ہوا ہے۔ جیسے دنیا کی باتوں کو سوچتے ہو ایسے سوچتے ہو کسی کا حق تو نہیں مارا، کیونکہ جو کسی کا حق مارتا ہے تو اس کو اپنے حق سے محروم ہونا پڑتا ہے، جو کسی کو تکلیف دیتا ہے اس کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اگر وہ بندہ بدلہ نہ لے سکے تو اس کا اللہ خود بدلہ لیتا ہے۔ المنتقم اللہ کا نام ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو ہمارے ساتھ ہوگی، اگر ہم کسی کو پریشان کریں گے تو ہمیں بھی پریشان ہونا پڑے گا۔ ایک آدمی تھا اس کو آرام نہیں آ رہا تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ تو جو کہتے ہیں مجھے آرام نہیں آ رہا، تو نے کسی کا حق تو نہیں دینا؟ اس نے کہا دینا ہے۔ اللہ کی قدرت، حق دیتے ہی اس کو آرام آ گیا۔ تو اس لیے آپ سب سوچو، جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ سوچا کرو، اور جب آپ سوچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سجھائے گا کہ تم نے یہ غلطی کی، تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی، تو نے بہن کا حق کھایا، تو نے ہمسائے کو تنگ کیا، تو نے دوست کو پریشان کیا، تم نے یہ ظلم کیا، زیادتی کی، یہ تم نے غلطی کی، اب اس کی سزا ہے۔ جب ہم سوچیں گے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ آئندہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو جب ہم توبہ کریں گے اور آئندہ احتیاط کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں سے بچا دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی، کہ تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے۔ ہر کام میں، ہر کھانا کھانا ہے، کپڑے ہیں پہننے ہیں، کاروبار کرنا ہے، جو مہینہ آئے یہ دیکھو اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب دیکھو رمضان شریف آتا ہے، ہم سارے بھائی روزہ رکھتے ہیں اور تراویحیں پڑھتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو اب ہم رمضان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے۔ تراویحیں کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اسی طرح جب محرم آتا ہے تو ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں الا ماشاء اللہ، کوئی نہیں بھی رکھتے کیونکہ کوئی فرض تو نہیں ہے،
رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ فرض تھا 10 محرم کا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی. اب کوئی رکھے تو ثواب ہے، جو نہ رکھے تو گناہ نہیں. لیکن کئی لوگ رکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. جو مہینہ آئے، جو دن آئے، جو رات آئے، تو آپ سوچا کرو کہ ربیع الاول کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آتا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو کیا کرتے تھے؟ اگر آپ نے اس دن میں، اس مہینے میں کوئی کام کیا ہے، اس کو کرنا دین ہے اور اس میں کامیابی ہے. اگر آپ نے اس مہینے میں، اس دن میں، اس رات میں وہ کام نہیں کیا جو لوگ کر رہے ہیں، تو چاہے وہ جتنا اچھا لگے اس میں کامیابی نہیں ہے. وہ کام اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ آیت ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. اور اگر ہم نے اللہ کی اطاعت نہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی، تو پتہ کیا نقصان ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو آدمی دین اسلام کے علاوہ کچھ اور چاہتا ہے اس سے ہرگز قبول ہی نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر خسارے والوں میں سے ہو. اب دیکھو، اس نے محنت بھی کی، کوشش بھی، پیسہ خرچ کیا، وقت لگایا، لیکن قبول نہیں ہوگا. تو یاد رکھنا، جو کام سنت ہے اس کے اندر کامیابی ہے، اور جو کام سنت نہیں ہے اس میں کامیابی نہیں ہے. اب دیکھو، ایک صحابی کو کسی نے کہا کہ یہ کام کرو، بہت اچھا ہے، اس کے اندر فائدہ ہے، بہتری ہے. اس کا جواب سنو اور یاد رکھو. کئی باتیں آپ لکھتے ہو، میں نے یہ بات اپنے دل میں لکھی ہوئی ہے، آپ بھی لکھو، کاپی میں لکھو، دل دماغ میں لکھو. صحابی کیا کہتا ہے؟ کیف افعل لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام میرے نبی نے نہیں کیا میں وہ کام کیسے کروں. اللہ، تم بتا رہے ہو کہ اس کے اندر فائدہ ہے، اس کے اندر بہتری ہے، اس کے اندر کامیابی ہے، یہ اچھا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ دیکھو کیسے الفاظ، دیکھو کیف افعل لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جو کام میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اللہ. اور دیکھو صحابہ تو یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی کی چاہت کیا ہے، جو وہ پسند کرتے ہیں ہم بھی پسند کرتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تو ہمیں بھی پسند نہیں. اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینے مہمان رہے. اب وہ جو مہمان رہے تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہ کھایا. اب وہ صحابی بڑا پریشان ہوا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کھانا ہی نہیں کھایا. تو وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے کھانا نہیں کھایا. آپ نے فرمایا کہ میں کچا لہسن نہیں کھایا کرتا، جس کو آپ تھوم کہتے ہیں، کچا لہسن تھوم میں نہیں کھایا کرتا. سالن کے اندر کچا لہسن تھا تو میں نے اس لیے کھانا ہی نہیں کھایا. اب صحابی کا جواب سنو، اس کو لکھ لو. کہتا ہے انی اکرہ ما تکرہ، جو آپ کو پسند نہیں مجھے پسند نہیں. آج کے بعد ہم کچا لہسن سالن میں ڈالیں گے ہی نہیں. جب آپ کو پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں. جو چیز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے، اور جو آپ کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نئے کاموں سے بچا کرو. یہ نئے کام بدعت ہوتے ہیں. جو نئے نئے کام ہوتے ہیں نا، چاہے جتنے اچھے لگے، جو نیا نیا کام ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ بدعت ہوتا ہے. اور جو بدعت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گمراہی ہوتی ہے، اور جو گمراہی ہوتی ہے وہ جہنم میں لے جائے گی. تو اللہ کی قدرت، ایک دفعہ میں لاہور گیا ہوا تھا
تو وہاں بڑا اشتہار لگا ہوا تھا کہ 12 ربیع الاول کے جلوس کے بانی جس نے یہ شروع کیا ہے وہ قیادت کریں گے. تو میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے پہلے تو ہوئے ہی نہیں کہ بھئی یہ پہلا آدمی ہے جس نے یہ بدعت شروع کی. اس کا نام عنایت اللہ ہے، لاہور کا رہنے والا ہے، پتہ نہیں مر گیا یا زندہ ہے. تو یہ کام اس نے شروع کیا تھا، وہاں لگا ہوا تھا اشتہار. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ہم سب کام جو ہے نا یہ ہم محبت کی وجہ سے کرتے ہیں. جب میں دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں تو صحابہ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا مجھے نظر نہیں آتا. انہوں نے جانیں دے دی، بچے یتیم کرا دیے، عورتیں بیوہ کرا دی، اتنی ماریں کھائیں، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن انہوں نے محبت میں آ کر نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر نہ انہوں نے جو ہے جلوس نکالا، نہ انہوں نے چراغاں کیا، نہ انہوں نے جھنڈیاں لگائیں، نہ انہوں نے اس کو عید قرار دیا. عیدیں دو ہی ہیں، ایک رمضان شریف کے بعد اور ایک عید قربانی والی، یہ دو عیدیں ہیں بس جس کا قرآن حدیث میں ذکر ہے، باقی کوئی عید نہیں. اب اگر یہ میں نے جو آیت پڑھی تھی نا، اگر آپ اس کو سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر یہ ایمان ایسے لے آئیں جیسے تم لے آئے ہو، یعنی صحابہ، تو یہ ہدایت پا جائیں گے. تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار قرار دیا. تو اظہار محبت کے لیے معیار صحابہ ہیں. صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیسے اظہار کیا، ہم نے ویسے کرنا ہے. انہوں نے اظہار کیا اتباع کیا. کہ ایک صحابی ہیں وہ حج کرنے جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے قافلے والوں کو کہا رک جاؤ. قافلہ رک گیا، وہ اترے، تھوڑا سا چلے، پھر بیٹھے، پھر واپس آئے، پھر جانور پر سوار ہوئے. قافلے والوں کو کہنے لگے چلو بھائی. انہوں نے کہا یار تو عجیب آدمی ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے، تو کہتا ہے رک جاؤ، پھر اترتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، پھر واپس آتا ہے. کوئی کام ہو بندہ اس طرح کرے. اس نے کہا میں کیا کروں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ حج پر جا رہے تھے، جب میں تمہارے ساتھ حج پر جا رہا ہوں ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا. آپ اسی جگہ اترے تھے، اسی جگہ چلے تھے، پھر ایسے بیٹھے تھے. میں کیا کروں، جہاں جہاں اپنے محبوب کو میں نے جو کرتے ہوئے دیکھا ہے میں کیسے نہ کروں. صحابہ نے محبت اس طرح کی تھی، اظہار محبت اس طرح کیا تھا. تو یاد رکھنا صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے بارے میں ہمارے لیے معیار ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں. جیسے انہوں نے محبت کی، اگر ہم ایسے محبت کریں گے تو اللہ کے ہاں ہماری محبت قبول ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ اظہار محبت کے اندر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، بھئی جیسے لوگ کر رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا کہ شیطان نے اپنے چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو بھیجا کہ تم جا کر لوگوں کو گمراہ کرو. وہ واپس آئے، کہنے لگے لوگوں پر ہمارا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اس نے کہا گھبراؤ نہ، یہ حضور کے صحابہ ہیں، حضور کی مجلس صحبت یافتہ ہیں، اس لیے تمہارے قابو میں نہیں آ رہے، یہ بعد والے آئیں گے. تو واقعی وہ بات اس کی صحیح ہوئی. شیطان نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے توبہ استغفار کلمہ پڑھ کر مجھے پھر ہلاک کر دیا. میں نے ان کو ایسے خواہشات کے اندر مبتلا کیا جس کو وہ دین سمجھتے تھے، تو اس بدعت کے اندر مبتلا کیا جس کو وہ دین سمجھتے تھے. اس طرح میں نے ان کو ہلاک کر دیا. کیونکہ جو آدمی کسی چیز کو گناہ سمجھے گا تو توبہ کرے گا. جب ایک آدمی کام کر رہا ہے اور وہ نیکی کا نہیں ہے اور وہ اس کو نیکی سمجھتا ہے تو وہ توبہ کیا کرے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے برے کاموں کو اچھا دکھاتا ہے، کہتے ہیں ہاں دیکھو کیسے اچھا کام کیا تم. تو یاد رکھنا چاہے جتنا خوبصورت کام ہو،
چاہے جتنا آپ کو اچھا لگے، تو یاد رکھنا جس کام کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا وہ کام ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے۔ اور مجھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے تو وہ ان لوگوں کے پیچھے چلے جو گزر گئے ہیں، کیونکہ جو موجود ہیں یہ فتنے سے خالی نہیں ہے، ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائیں۔ تو گزرنے والوں میں صحابہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے کہا ہے میں راضی ہوں، تو تم ان کے طریقے پر چلو جن سے اللہ راضی ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیے۔ اگر ساری دنیا کرے تو آپ اللہ سے دعا کر کے ہمت کرو کہ اے اللہ ساری دنیا جو یہ کام کرے، جب ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جب صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو پھر میں یہ کام کیسے کروں گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے بچائے۔ اور حضور نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی نیا کام کیا ہے، وہ ہمارا جو حکم ہے یعنی جو دین ہے، اس دین کے اندر ہے ہی نہیں، اس نے اپنے نیا کام کر دیا اور وہ دین کے اندر نہیں ہے لیکن اس نے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے۔ رد کہتے ہیں ٹھکرایا، یعنی آدمی نے کام کیا اور اللہ نے اس کے منہ پہ مار دیا کہ مجھے تیرے اس کام کی کوئی ضرورت ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا نیا کام کیا کہ جو ہمارے دین سے متعلق ہے اور اس کے اندر ہے نہیں، ما لیسا منہ، اس کے اندر سے ہے نہیں، لیکن اس نے کیا ہے، تو ہمارے دین کے اندر اس نے ایسا کام کیا ہے جو دین میں ہے نہیں، تو اب وہ اللہ کے دربار میں کیا ہوگا؟ رد کر دیا جائے گا۔ اب آپ بتاؤ کہ جس کی یہ رد کر دیا گیا تو اس کا کتنا نقصان ہو گیا۔ تو اس لیے سارے بھائی یاد رکھنا کہ وہ کام کبھی نہ کرنا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ تو اس لیے چاہے وہ جتنا اچھا ہو، دیکھو جس شادی میں برے کام ہوتے ہیں، گانے بجانے اور بڑی بتیاں، بڑے کناتے شمیانے تھے، لوگ کہتے ہیں بڑی رونق تھی۔ یاد رکھنا رونق آپ کو نظر آتی ہے، اللہ والوں کو لعنت نظر آتی ہے، کیونکہ گانے چل رہے ہیں اور مووی بنا رہے ہیں اور فضول خرچی ہو رہی ہے۔ کیا ضرورت ہے اتنی لائٹیں لگانے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، سعد اس کا نام ہے، وضو کر رہا ہے، پانی زیادہ استعمال کر رہا ہے، آپ نے فرمایا اے سعد یہ اسراف کیا کیسے کر رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی اسراف ہوتا ہے کہ بندہ پانی زیادہ استعمال کرے؟ آپ نے فرمایا اگر نہر کے اوپر بندہ وضو کرے، کس کے اوپر کرے؟ نہر کے اوپر، پھر بھی پانی زیادہ استعمال نہ کرے۔ اب میں نے اس کو سوچا کہ ایک آدمی نہر کے اوپر وضو کرتا ہے تو پانی تو زیادہ ہے، اگر وہ استعمال کرے پانی کا تو نقصان نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی حکمت کیا ہے؟ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ میں سوچ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی، اور بھی حکمتیں ہوں گی، یہ حکمت آئی کہ پانی میں کمی نہیں آئے گی، وہ تو نہر ہے، پانی یہ جتنا وضو میں استعمال کر لے، لیکن اس کی عادت خراب ہو جائے گی، اس کو فضول خرچی کی عادت ہو جائے گی۔ اور حضور نے فرمایا ہے کہ جو میانہ روی کرے گا وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، اور فضول خرچ کبھی خوشحال نہیں رہے گا، وہ تنگ ہو جائے گا۔ جب پیسے ہوں تولو 5 کلو، تولو 1 کلو، پھر کہتا ہے 100 روپے ادھار دو، تو پھر دے دوں گا۔ بھئی جب پیسے تھے تو نے فضول خرچی کیوں کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، رات کو آپ کی وفات، تو رات کو آخری رات کو دیا جلانے کے لیے گھر میں تیل نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آخری رات کو تو جلانے کے لیے تیل نہیں ہے اور ہم یہ بتیاں جلا رہے ہیں۔
اور حضور فرما رہے ہیں کہ فضول خرچی نہ کرو، کہ پانی بھی زیادہ استعمال نہ کرو وضو میں. اور ہم یہ جو جتنا یہ کر رہے ہیں، اتنی بتیاں لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو یاد رکھنا، ساری دنیا اگر غلط چلے تو تم اس لیے نہ چلنا کہ بھئی لوگ چل رہے ہیں، لوگ چاہے جو کچھ کہے. میں ایک دن رکشے پر بیٹھا تو اس نے قوالی لگا دی، تو میں نے کہا بھی قوالی بند کرو. کہنے لگا یہ گانا نہیں ہے. میں نے کہا گانے سے بدتر ہے. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو گانا سن کر بندہ اپنے کا آپ کو گناہگار سمجھتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے گانا سنا تھا، مجھے معاف کر دے. اب قوالی جو ہے اس کے اندر شرک ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. جو قوالیاں ہوتی ہیں، ایک لفظ آپ سن لو کہ قوال کہتا ہے میں شرابی. سنا ہے آپ نے؟ بتاؤ. حضور نے فرمایا جو شراب پیے گا اگلے جہان اس کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا. تو سب شرک ہوتا ہے. اور آپ بتاؤ کام بندہ برا کرے اور نسبت بزرگوں کی طرف کرے، استغفر اللہ. آپ بتاؤ بزرگ ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا؟ ایک بزرگ تھے، ان کو تربوز دیا گیا کہ آپ کھائیں. انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کے کھایا تھا یا ایسے توڑ کے کھایا تھا؟ انہوں نے کہا یہ تو پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر میں کھاتا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربوز جو ہے کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے، کیونکہ کھجور جو ہے گرم بھی ہے اور خشک بھی ہے، اور تربوز سرد بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے اور تر بھی ہے. یہ شربت ہے جو یہ روح افزا کا شربت ہے بہترین، یہ جو اللہ تعالی نے بنایا ہوا ہے. سبحان اللہ. نہ میٹھا زیادہ ہے نہ کم ہے، بالکل پورا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کھیرا ہے نا، کھیرا اگر اس کو کھجور کے ساتھ کھایا جائے نا تو بندہ موٹا ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو بھائی بیچارے کہتے ہیں کاش میں موٹا ہوتا تو آج نسخہ مل گیا بھائی، ٹھیک ہے نا. اچھا اللہ کی قدرت ہے، جو آدمی موٹا ہے کہتا ہے میں موٹا نہ ہوتا، کوئی اللہ کی قدرت ایسی. اور جو موٹا نہیں ہے تو کہتا ہے کاش میں موٹا ہوتا. دیکھو بھئی اللہ تعالیٰ پہ راضی رہو، جیسے بنا دیا ٹھیک ہے. کہتے تھوڑا سا میرا قد لمبا ہوتا نا، اللہ استغفر اللہ. کہتے ناک میرا ویسے تو ٹھیک ہے، اگر تھوڑا سا اونچا ہوتا نا، اللہ. بھئی جیسے اللہ نے بنا دیا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ شکل کو دیکھتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے مال دولت کو دیکھتا ہی نہیں. اللہ انسان کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اس لیے اب سارے بھائی ارادہ کرو کہ اے اللہ. اور یہ جو آپ تماشا دیکھتے ہو نا، چلو دیکھیں، رونق ہے نا، مقصد دیکھتے ہو نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کسر جماع، جس نے جماعت میں اکثریت پیدا کی وہ اگلے جہان ان میں سے. استغفر اللہ. چاہے محرم کا ہو چاہے ربیع الاول کا ہو، جب سنت نہیں ہے تو دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھو بات سنو، دین کو نہ تماشا نہیں بنانا. دین اللہ تعالیٰ کا دین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے. کھیل رہے ہوتے ہیں وہ تو کھیل رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ٹھہرو. تو کھیلنا بھی نہیں ہے، کھیلنے والوں کو دیکھنا بھی نہیں. کرو اللہ اللہ چھوڑو ہاکی بلّہ، کرو اللہ اللہ چھوڑو ہاکی بلّہ، کرو اللہ اللہ چھوڑو ہاکی بلّہ، کرو اللہ اللہ چھوڑو ہاکی بلّہ. یہ کیا ہاکی بلّہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ اللہ کرتے جاؤ، سیدھے رستے پہ چلتے جاؤ. بس یہ کیا ہاکی بلّہ؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ تیرنا سیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے گھوڑے پہ چڑھنا سیکھو، گھوڑا سواری کرنا سیکھو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تیر اندازی سیکھو.
تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کرنا چاہیے. بے کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اب سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم جو کام غلط ہوگا اس میں نہیں جائیں گے، جو کام سنت ہوگا ثواب ہوگا اس میں جائیں گے. اور دیکھو ایک بات بتاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر کس نے بلایا؟ اور اگر ہم کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہمیں بلا لیں تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ بلا لیں. عرش اعظم پہ رب کا بلایا ہوا، کون مہمان تھا اس کا کیا نام ہے. عرش اعظم پہ رب کا بلایا ہوا، کون مہمان تھا اس کا کیا نام ہے. آپ کو پتہ ہے کیا نام ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ. اب ہمارے پیارے نبی کو کس نے بلایا؟ تو اس سے معلوم ہوا بلانے والا اللہ ہے. اپنے نبیوں کو بلاتا ہے. اور ہم میں سے جو بھائی فوت ہو جاتے ہیں کہتے ہیں بھئی اس کا بلاوا آ گیا. کس نے بلا لیا؟ اللہ تعالیٰ. تو اب ہمیں مدینے کون بلائے گا؟ اللہ. مکے کون بلائے گا؟ مسجد نبی میں نماز کون پڑھوائے گا؟ خانہ کعبہ کے گرد طواف کون کرائے گا؟ یہ خیال کرنا چاہیے، ایسی بات کرنی چاہیے کہ بھئی جو اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کرنے والا اللہ تعالی ہے. وما بکم من نعمت، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ تعالی کی. وما توفیقی الا باللہ، توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ کا. اب سارے بھائی ارادہ کرو کہ آئندہ ہم کام کرنے سے پہلے سوچیں گے بھئی یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے صحابہ نے کیا، پھر وہ کریں گے، اس میں ثواب ہوگا. اور جو کام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور صحابہ کرام نے نہیں کیا تو ہم بھی وہ کام نہیں کریں گے. اس کام کے اندر کوئی فائدہ نہیں، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، وہ کام قبول ہی نہیں کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں لوگ آئیں گے، میں پہچان لوں گا میرے امتی ہیں، پھر پردہ ہو جائے گا، درمیان میں پردہ حائل ہو جائے گا. میں فرشتوں سے کہوں گا آنے دو میرے امتی ہیں. وہ کہیں گے انہوں نے آپ کے بعد تو انہوں نے کچھ اور کام کیے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً، دور ہو جاؤ. اب بتاؤ حضور کیوں ناراض ہو رہے ہیں کہ بھائی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کرنا چاہیے تھا نا، انہوں نے وہ کیا جو لوگ کر رہے تھے. یاد رکھنا رسم ہر جگہ نہیں ہوتی. میں جب کبھی مکے میں ربیع الاول آتا ہے، کبھی مدینے میں آتا ہے، تو ایک دفعہ روس کے اندر میں تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو مجھے پاکستان بڑا یاد آتا ہے. جب کوئی محرم ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں دیکھو اس ملک میں پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. کیوں کہ رسم ہر جگہ نہیں ہوتی، رواج ہر جگہ نہیں ہوتا، دین ہر جگہ ہوتا ہے، رسم ہر جگہ نہیں ہوتی، رواج ہر جگہ نہیں ہوتا. اچھا ایک دفعہ میں دیہات میں گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ یہ دیہاتی لوگ ہیں، میں ان کو کیسے سمجھاؤں، تو کوئی ایسے میرے دل میں مثال ڈال. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے مہربانی کی میرے دل میں ڈالا. تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو تم سبزی کاشت کرتے ہو تو کچھ چیزیں خود بخود اگ آتی ہیں، پھر تم ان کو نکالتے ہو، لوگوں کو پیسے دیتے ہو کہ اس کو نکالو، یہ ہماری سبزی کو کمزور کریں گی، یہ خود رو بوٹیاں جڑی بوٹیاں یہ نقصان دیتی. تو جیسے سبزی آپ کاشت کرتے ہو اور خود رو بوٹیاں جڑی بوٹیاں تمہاری فصل کو نقصان دیتی ان کو نکالتے ہو، اسی طرح جو رسمیں ہیں، رواج ہیں، بدعت ہے، شرک ہے، جو اللہ نے فرمایا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے، اور یہ خود بخود ہی دین کے اندر آ گئی ہیں، تو یہ بھی دین کو نقصان دیتی ہے. تو ان کو نکالو، ان رسموں کو ختم کرو، ان رواجوں کو ختم کرو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، تو رسموں کی وجہ سے مشکل ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، کہتے یا رسول اللہ میرا نکاح پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ کہتے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی لوہے کی چیز ہو؟ کہتے وہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن آتا ہے؟ کہتے ہاں۔ آپ نے فرمایا کتنا آتا ہے؟ کہتے ہیں تھوڑا سا آتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہی بیوی کو سکھا دینا، اسی پر میں تیرا نکاح پڑھا دیتا۔ اور ہم نے شادی کو مشکل بنایا ہوا ہے کہ اس کی نوکری ہونی چاہیے، اس کا گھر ہونا چاہیے، اس کے پاس سونا چاندی ہونا چاہیے۔ اب دیکھو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا نکاح پڑا ہے۔ اب ایک آدھ صحابی کہتا ہے میں تنگ دست ہوں، آپ نے فرمایا شادی کر لو۔ اب جو آدمی سوچے کہ بھی تنگ دست ہے پہلے ہی تو شادی کرے گا تو خرچہ ڈبل ہو جائے گا، پیسے ہیں نہیں۔ بات یہ ہے شادی کرنے سے گناہ کم ہو جاتے ہیں، اور رزق گناہوں کی وجہ سے کم ہوتا ہے۔ اب جب شادی کر لی، نگاہیں صاف ہو گئیں، دل صاف ہو گیا، غلط خیالات ختم ہو گئے، اب اس کی شادی ہو گئی۔ اب حضور نے فرمایا ترزقون بضعفائکم، تمہیں رزق کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اب اللہ نے کہا اس کی بیوی ہے، پھر چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں، تو اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے۔ اور جو مجھے کہتے ہیں نا میں تنگ ہوں، تو میں کہتا ہوں کاروبار کی طرح کوئی ہے نہیں، کہتے ہیں ہاں کوئی نہیں ہے تنگ، تو میں نے کہا تم دین کا کام کر دو۔ کہ ایک صحابی ہے، اس کا ایک بھائی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہر وقت آپ کے پاس رہتا ہے، کوئی دنیا کا کام ہی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید تو اسی کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہو۔ تو دین کا کام کرنے سے اللہ رزق دیتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کسی کا حق نہ کھاؤ۔ آپ بتاؤ جو دین کی محنت کرے گا اللہ اس کا حق رکھ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پسینہ خشک ہونے سے پہلے حق دے دو، اس کی مزدوری دے دو۔ تو آپ بتاؤ جو دین کی محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا حق رکھ دے گا۔ بھئی جب تم کہتے ہو کوئی کام نہیں ہے، تو جس کا کوئی کام نہ ہو تو میں اس کو کہتا ہوں پھر چل بھئی ہر مشکل کا ایک ہی حل، بستر اٹھا تے اللہ کے راہ میں چل۔ میں کوئی مشکل ہے تو چلو بھئی۔ اور اللہ کی قدرت جو بھی میرا کسی نے کہا مانا ہے نا۔ ایک آدمی میرے پاس رونے بیٹھ گیا، کہنے لگا میں بڑا پریشان۔ میں نے کہا میں علاج بتاؤں کرو گے؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا ابھی 10 بجے آئے گا ٹرین، بس آئے گی 10 بجے والا ٹرین، چلے جاؤ۔ 4 مہینے لگا، وہ چلا گیا، وقت لگا کر آیا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہتے پریشانیاں تو وہی ہیں لیکن اب پریشان میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، سارے بھائی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راہ میں جائیں گے اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں گے اور اپنی تربیت کریں گے، اصلاح کریں گے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں بھی آپ نہ جاؤ۔ کئی لوگ پتہ کیوں کہتے ہیں کہ ایک عورت کی ہو گئی شادی، اور عورت جو ہے وہ تھی آنکھوں والی اور خاوند اس کا تھا نابینا۔ تو وہ خاوند کو کہتی میں بہت خوبصورت ہوں لیکن کیا کروں تجھے نظر ہی نہیں آتا، میں بڑی خوبصورت ہوں۔ اب ڈاکٹروں نے لگایا کیمپ کہ بھئی آپریشن کرنے، تو اس نے کہا تم مجھے لے جا۔ اس نے کہا میں نہیں لے جاتی، کچھ ہو ہی نہ جائے۔ اس کو خطرہ یہ تھا کہ اگر اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی نا اس نے شادی اور کر لینی ہے، کہے گا اچھا مجھے پتہ چل گیا کہ تو نے مجھے دھوکہ دیا ہوا تھا کہ میں بڑی خوبصورت ہوں، تو ہے ہی نہیں خوبصورت۔ تو اب اس کی کوشش تھی کہ یہ ویسے ہی رہے۔ اس نے کہا میں نہیں لے جاتی کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اس نے کہا اندھا تو ہو گیا ہوں اور کیا ہوگا، اب تو لے جا۔ اب وہ کہتی تھی کہ میں نہ لے جاؤں کیونکہ اگر میں لے گئی اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اس کو سارا پتہ چل جائے گا تو یہ شادی اور کر لے گا تو مجھے چھوڑ دے گا۔ اب جو کہتے ہیں نا جماعت میں نہ جاؤ، یہی مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر گئے نا تو اس کی آنکھوں کا ہو جائے گا آپریشن، اس کو سارا پتہ چل جائے گا کہ پیر صاحب تو گھر خالی کر رہے سارا۔ جب کبھی آتا ہے کوئی نہ کوئی چیز اس کو پسند ہی آ جاتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں یہ مجھے پسند ہے، کیا مطلب یعنی مجھے دے دو۔
اب دیکھو کیا عزت ہے اس پیر کی کہ جب گھر میں آتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں ایندہ مرنا کڈو ایویں نہیں نکلتا. اب کیا فائدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں بھی پیسے نہیں ہے، کہتے ادھار لے لو، اس کو دو، تو کیا فائدہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی عزت استغنا کے اندر ہے کہ مومن کسی سے کچھ چاہے ہی نہ، کہ بس جس اللہ نے لوگوں کو دیا ہے مجھے بھی وہی دے گا. اس کے اندر مومن کی عزت ہے. تو اب سارے بھائی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آئندہ ہم رسم میں نہیں جائیں گے، آئندہ ہم رواج میں نہیں جائیں گے، آئندہ ہم جو دین کی مجلس محفل ہوگی قرآن سنت کے مطابق ہوگی اس میں جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر ہماری کامیابی بھی ہے اور اس کے اندر ہمارا فائدہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا سارے؟ اب تھوڑی سی دیر ہم اللہ کا ذکر کریں گے کہ حضرت عمر نے فرمایا ذکر الناس داء و ذکر اللہ شفاء، کہ لوگوں کا تذکرہ بیماری ہے اور اللہ کا ذکر شفا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے کو کوئی جانی یا مالی کوئی پریشانی آ جائے وہ اس کو چھپا دے، لوگوں سے شکوہ نہ کرے، تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بخش دے. اور جب آپ اپنی تکلیفیں لوگوں کو بتائیں گے لوگ سن کے خوش ہوں گے. جو آپ کے مخالف ہیں، آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ کی پریشانیاں سن کر کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے. تو اس لیے جب آپ کسی کو نہیں کہو گے تو وہ صبر ہو جائے گا، اور جب صبر ہو جائے گا ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہو جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مہینے میں 3 دن صبح صبح شہد کھا لے وہ بیمار نہیں ہوتا. اور جو کلونجی ہے اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے. چند دانے کلونجی کے آدمی رات کو کھا لے اور یقین کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل سچ ہے، کلونجی میں شفا ہے. کہ اس آدمی کو دل کی تکلیف ہے، اس کو اجوا کھجور کھلاؤ، گٹھلیاں ساتھ کھلاؤ. اب ایک آدمی نے گٹھلیاں کوٹ لی اور خالی کیپسول ملتے ہیں، اس میں گٹھلیاں کوٹی ہوئی ڈال کر صبح و شام کیپسول کھائے اور اجوا کھجور کھائی، اور یقین کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بیمار تھا، اس کے پاس گئے تھے، آپ نے فرمایا اس کو دل کی تکلیف ہے، اس کو اجوا کھجوریں بھی کھلاؤ اور اس کی گٹھلیاں کوٹ کر وہ بھی کھلاؤ. تو اس نے کھایا، اس کو آرام آ گیا. تو اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدو غمگین دل کا علاج ہے، کدو غمگین دل کا علاج ہے. اگر آپ کو پریشانی ہے، آپ رو رہے ہیں، ایسی دعا ہے آپ پڑھو، آپ مسکرانا شروع کر دو. مسنون دعائیں کتاب ہے، حسن نسیم دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. اب شیطان آپ کے دل میں ڈال رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی دعا کیسے آئے، یہ جو آپ پڑھتے رہے ہیں بڑی سمریاں یاد کرتے رہے ہیں، بڑے سوال جواب یاد کرتے رہے. میں نے کیسے یاد کی؟ میں نے بھی تو اسی طرح کی، لکھ کے جیب میں ڈال لی. تو لوگ صبح شام روز میں پڑھ لیتا تھا تاکہ پریشانی آئے ہی نہ. تو جب میں نے کئی دن پڑھا مجھے یاد ہو گیا. تو آپ بھی لکھ کر جیب میں ڈال لو، صبح شام پڑھ لو، پریشانی ختم. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ دنیا پیٹ کر گئی ہے. آپ نے فرمایا فجر کی نماز سے پہلے 100 دفعہ پڑھا کرو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، 100 دفعہ پڑھا کرو. اس نے پڑھنا شروع کر دیا. کچھ عرصے کے بعد آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو پیسے جو ہے نا وہ سنبھالے نہیں جاتے، اب یہ پریشانی ہو گئی کیونکہ آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہوں سفر آرام سے ہوتا ہے. اگر 50,000 ہو جیب میں تو بار بار دیکھتے ہیں بھی صحیح ہے گئے.
اور کہتے اے اللہ بس تم حفاظت سے پہنچا دینا. تو پیسے کے اندر پریشانی ہے تو اور پیسے نہ ہو تو بڑا آرام ہے، کوئی پریشانی نہیں. تو اس لیے جو بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، ورنہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ کوئی چیز زیادہ ہو پریشانی ہو جاتی ہے. دیکھو پانی زیادہ ہے سیلاب ہو گیا، ہوا زیادہ ہے طوفان ہو گیا، ہے نا. تو اسی طرح پیسہ زیادہ ہے دماغ خراب ہو گیا. تو اس لیے پیسہ زیادہ ٹھیک نہیں ہے. تو اب کسی نے یہ بھی چیٹ لکھی ہے کہ بھی اللہ ہمیں اولاد دے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے کہا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بہتر وارث تو ہے. تو اب کسی کو میں نے یہ دعا بتائی، اس نے کہا 15 سال کے بعد بچہ ہو گیا. اب دیکھو 15 سال تک اولاد نہیں تھی، دعا پڑھتے ہی اللہ نے بچہ دے دیا. تو اس لیے جن کی اولاد نہ ہو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پڑھیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کس سے مانگی؟ اللہ سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ ذکر کرنا ہے. پھر مجھے یاد آ گیا کہ بھی کچھ لوگوں نے خط بھیجے ہیں، چٹیں بھیجی ہیں. تو میں نے کہا ان کی باتیں بتا دوں کہ وہ کہیں گے دیکھو جی ہمارا انہوں نے کام ہی نہیں بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ بناتا ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کی پریشانی دور کرتے ہیں. لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، یہ پریشانی ہے، وہ دعا کرتے ہیں یا ان کی کوئی مالی امداد کرتے ہیں یا کوئی سفارش کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بنایا ہے. اگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی ہوتی ہے تو اگر وہ اس نعمت کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اس کا حل بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت ان کے پاس رکھتا ہے. اگر وہ فخر کریں، تکبر کریں، کسی کو بتائیں نا کہ میں تمہاری بات نہیں سنتا، میں تمہاری بات کا جواب نہیں دیتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں یہ نہیں کرتا. تو جو بندہ ایسا نہ کرے کہ لوگوں کی جو ضروریات، حاجات، پریشانیوں میں بات نہ سنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وہ نعمت واپس لے لیتا ہے. تو اس لیے جو کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا تو پھر میں کوشش کرتا ہوں، اس کو بتاتا ہوں. کئی خط لکھتے ہیں کوئی زبانی یا جہاں بھی، میں کہتا ہوں بھئی دیکھو اب لوگ جو ہے میرے پاس آتے ہیں، کوئی فون کرتا ہے یہ پریشانی ہے، کوئی خط لکھتا ہے، کوئی خود آتا ہے، کوئی چٹیں لکھتا ہے. تو اس لیے میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو کہیں اللہ ناراض ہو کر واپس نہ لے لے. تو اس لیے آپ دعا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ تیری نعمت کے زوال سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ نعمت دے پھر واپس لے لے. اللہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور لینے والا کون ہے؟ اللہ. تو اب ہم تھوڑی سی دیر ذکر کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں مجلس ذکر ہوتی ہے، تو جو ہمارے حضرت صاحب سے بیعت ہیں یا مجھ سے بیعت ہیں یا عقیدت محبت رکھتے ہیں تو ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ اطمینان عطا فرماتے ہیں. اور تقریباً ہر بندہ ہی پریشان ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے. اگر کسی کو دنیا کی نہیں تو آخرت کی ہے، کہتا ہے پتہ نہیں اگلے جہان کیا ہوگا. تو کوئی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کل میں کیا کھاؤں گا، پیسے نہیں. تو کوئی کہتا ہے کہ کل قبر میں کیا ہوگا، کل حشر میں کیا ہوگا. تو پریشانی تقریباً سب کو ہے، کسی کو دنیا کی ہے، کسی کو آخرت کی ہے. اگر کسی کو آخرت کی پریشانی آ گئی تو حضور نے فرمایا دنیا کی پریشانی ختم. اللہ تعالیٰ کسی کو دو فکر نہیں دیتا، دو غم نہیں دیتا، دو پریشانیاں نہیں دیتا. اگر کسی کو دنیا میں آخرت کا غم ہے، فکر ہے، تو دنیا کے غم فکر ختم. اگر آخرت کا نہیں ہے فکر تو پھر دنیا کے فکر ہیں اس کو. تو اس لیے اگر آخرت کے غموں سے بچنا ہے تو دنیا کے اندر آخرت کو غم بنا لو، تو دنیا کے غم فکر اللہ ختم کر دے گا. تو ابھی ہم ذکر کریں گے تو سب بھائی ذرا قریب قریب آ جائیں، ٹھیک ہے؟ کنارے پر. اس لیے سارے بھائی
اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ کی طرف توجہ کریں گے. تو انسان کی جب آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، لیکن جب آنکھیں بند کر دیتا ہے اور اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے، یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے. تو اس لیے آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کرنی ہے، دل کی توجہ اللہ کی طرف کرنی ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دلوں میں سما رہی ہے، میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. اللہ 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 اللہ. آہستہ آہستہ ذکر کرنا 70 درجہ زیادہ ثواب ہے، اس لیے آہستہ آہستہ. اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر، اللہ 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 کر نور سے اپنا سینہ بھر، اللہ 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 کر نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اللہ کا ہو کر جی، مرے تو اللہ کا ہو کر مر، اللہ 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 کر نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اللہ کا ہو کر جی، مرے تو اللہ کا ہو کر مر. تیری زبان ہو اللہ کا ذکر، تیرا دل ہو اللہ کا گھر، اللہ 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 کر نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اللہ کا ہو کر جی، مرے تو اللہ کا ہو کر مر. تیرے قدم ہو اللہ کی راہ، تیرا سر ہو اللہ کا در، اللہ 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 کر نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اللہ کا ہو کر جی، مرے تو اللہ کا ہو کر مر. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، ہم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، یاد رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، فرق سے میں بیزار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں. والے فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا سے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، زبان حال سے کہتا ہے مجھے الوداع کر لو، میں اب جا رہا ہوں. تو وہ مرنے والا کہتا ہے الوداع کر گھنو دوستو، فانی دنیا تو ویندا پیاں، الوداع کر گھنو دوستو، فانی دنیا تو ویندا پیاں، الوداع کر گھنو دوستو، فانی دنیا تو ویندا پیاں. گھر سنبھالو میرے وارثو، پئی امانت میں دیندا پیاں، گھر سنبھالو میرے وارثو، پئی امانت میں دیندا پیاں.
ساری عمراں میں دولت کمائی مرد ویلے میرے کم نہ آئی ساری عمراں میں دولت کمائی مرد ویلے میرے کم نہ آئی ساری عمراں میں دولت کمائی مرد ویلے میرے کم نہ آئی اج ایہو میں سوچیندا پیاں اج ایہو میں سوچیندا پیاں الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا تو ویندا پیاں گھر سنبھالو میرے وارثو پئی امانت میں دیندا پیاں تساں جانو تے جانن جگیراں میں تے چاہیے نہ کفن گلیراں تساں جانو تے جانن جگیراں میں تے چاہیے نہ کفن گلیراں تساں جانو تے جانن جگیراں میں تے چاہیے نہ کفن گلیراں دیکھ گھنو کیا چاہیے نا دیکھ گھنو کیا چاہیے نا دیکھ گھنو کیا چاہیے نا الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا تو ویندا پیاں گھر سنبھالو میرے وارثو پئی امانت میں دیندا پیاں اج آسن تے میکوں دھوے سن تن دے کپڑے میرے اج لہے سن اج آسن تے میکوں دھوے سن تن دے کپڑے میرے اج لہے سن اج آسن تے میکوں دھوے سن تن دے کپڑے میرے اج لہے سن اج ایہو میں سوچیندا پیاں 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 الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا تو ویندا پیاں گھر سنبھالو میرے وارثو پئی امانت میں دیندا پیاں پڑھاں کلمہ تے تھیواں روانہ پڑھاں کلمہ تے تھیواں روانہ پڑھاں کلمہ تے تھیواں روانہ رحمت اللہ دی ہے کم آنا پڑھاں کلمہ تے تھیواں روانہ رحمت آنا لج اللہ کو دیندا پیاں لج اللہ کو دیندا پیاں الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا تو ویندا پیاں الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا تو ویندا پیاں گھر سنبھالو میرے وارثو پئی امانت میں دیندا پیاں گھر سنبھالو میرے وارثو پئی امانت میں دیندا پیاں ساری عمراں میں دولت کمائی مرد ویلے میرے کم نہ آئی ساری عمراں میں دولت کمائی مرد ویلے میرے کم نہ آئی ساری عمراں میں دولت کمائی مرد ویلے میرے کم نہ آئی اج ایہو میں سوچیندا پیاں اج ایہو میں سوچیندا پیاں الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا تو ویندا پیاں گھر سنبھالو میرے وارثو
پئی امانت میں لیندا پیاں تساں جانو تے جانن جگیراں میں تے چاہیے نہ کفن گلیراں تساں جانو تے جانن جگیراں میں تے چاہیے نہ کفن گلیراں تساں جانو تے جانن جگیراں میں تے چاہیے نہ کفن گلیراں دیکھ گھنو کیا چاہیے نا دیکھ گھنو کیا چاہیے نا دیکھ گھنو کیا چاہیے نا الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا تو ویندا پیاں گھر سنبھالو میرے وارثو پئی امانت میں لیندا پیاں اج آسن تے میں کو دھوے سن تن دے کپڑے میرے اج لہے سن اج آسن تے میں کو دھوے سن تن دے کپڑے میرے اج لہے سن اج آسن تے میں کو دھوے سن تن دے کپڑے میرے اج لہے سن اج ایہو میں سوچیندا پیاں 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 الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا تو ویندا پیاں گھر سنبھالو میرے وارثو پئی امانت میں لیندا پیاں پڑھاں کلمہ تے تھیواں روانہ پڑھاں کلمہ تے تھیواں روانہ پڑھاں کلمہ تے تھیواں روانہ رحمت اللہ دی ہے کم آنا پڑھاں کلمہ تے تھیواں روانہ رحمت اللہ دی ہے کم آنا لج اللہ کو دیندا پیاں 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 الوداع کر گھنو دوستو فانی دنیا تو ویندا پیاں گھر سنبھالو میرے وارثو پئی امانت میں لیندا پیاں دکھے دلوں کا پیام لے لو میرے اللہ میرے مالک دکھے دلوں کا پیام لے لو اپنے دشمن پرائے دشمن قدم قدم پر ہے خوف رہے زن میرے اللہ میرے مالک دکھے دلوں کا پیام لے لو اپنے دشمن پرائے دشمن قدم قدم پر ہے خوف رہزن ساری دنیا ناراض ہے ہم سے اے اللہ آپ شفقت سے کام لے لو میرے اللہ میرے مالک دکھے دلوں کا پیام لے لو اپنے دشمن پرائے دشمن قدم قدم پر ہے خوف رہزن ساری دنیا ناراض ہے ہم سے اے اللہ آپ شفقت سے کام لے لو میرے اللہ میرے مالک دکھے دلوں کا پیام لے لو اپنے
دشمن پر آئے دشمن، قدم قدم پر ہے خوف ریزن، ساری دنیا ناراض ہے ہم سے، اے اللہ آپ شفقت سے کام لے لو۔ بندہ اللہ سے تو مانگ دعا، اللہ مدینہ جلدی دکھا، میں ہوں عاشق سونے محمد کا، صلی اللہ علیہ وسلم میرا عشق میں ہے اب حال برا، اللہ مرنے سے پہلے مدینہ دکھا، میرے سوئے ہوئے اب بھاگ جگا، خوش قسمت گھڑی وہ آئے گی جب موت مدینے میں آئے گی، جنت بقی کے کیا کہنے، خوشبو جنت کی آئے گی، اللہ تو کرم فرمائے گا، بار بار مدینہ دکھائے گا، اللہ تو نے کرم فرمایا، بار بار مدینہ دکھایا۔ اور میں جب مدینے سے واپس آ رہا تھا تو میں نے یہ نظم بنائی، میں کیوں واپس آیا مدینے سے، کاش مجھے موت وہاں آئی ہوتی، میں کیوں واپس آیا مدینے سے، کاش مجھے موت وہاں آئی ہوتی، میں کیوں واپس آیا مدینے سے، کاش مجھے موت وہاں آئی ہوتی، مرنا تو برحق ہے کب مرنا ہے، یہ بات میرے دل کو کسی نے سمجھائی ہوتی، لوگ صحت مند سمجھتے ہیں بیمار ہوں میں، مدینے کو جانے کے لیے بہت بے قرار ہوں میں، لوگ صحت مند سمجھتے ہیں بیمار ہوں میں، مدینے کو جانے کے لیے بہت بے قرار ہوں میں۔ اور ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کا چہرہ دیکھوں، آپ کی زلفیں دیکھوں، آپ کی آنکھیں دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، میں خواب میں تیرا منظر وہ سہانا دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، میں خواب میں تیرا منظر سہانا دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، میں خواب میں تیرا منظر سہانا دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، میں خواب میں تیرا منظر سہانا دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، میں خواب میں تیرا منظر سہانا دیکھوں۔ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اتوی تو اتوی تو تو ہی تو تو ہی تو اللہ 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 تو اتوی تو اتوی تو تو ہی تو تو ہی تو
مالک تو، خالق تو، رازق تو، تو ہی تو، اللہ تو، اللہ تو، اللہ تو، اللہ تو، اتوی تو، اتوی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، تو اللہ تو، اللہ تو، اللہ تو، مالک تو، خالق تو، رازق تو، تو ہی تو، اللہ تو، اللہ تو، اللہ تو، اللہ تو، تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، اللہ تو، اللہ تو، اللہ تو، اللہ تو، اتوی تو، اتوی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، اللہ تو، اللہ تو، اللہ تو، اللہ تو، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ علی النبی الامی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، لوگ آپ سے چیزیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تو چیزوں کے بنانے والے کو مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے محبت مانگتے ہیں اور آپ کی محبت مانگتے ہیں اور بہت زیادہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی رضا عطا فرما دے، اے اللہ تو اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دے، اے اللہ تو اپنے دیدار کی لذت عطا فرما دے، اے اللہ تو اپنا قرب عطا فرما دے، اے اللہ تو اپنی معرفت عطا فرما دے، اے اللہ تو ہمیں اپنا دوست بنا لے، اے اللہ کوئی ہمارا دوست نہیں بنتا، اے اللہ تو ہمارا دوست بن جا، اے اللہ تو ہمیں پھر، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ پھر کبھی تو ناراض نہ ہونا، اے اللہ تجھے پتہ ہے ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ ہماری کسی بات سے اے اللہ تو ناراض نہ ہونا، اے اللہ ہمیشہ ہم سے راضی رہنا، اے اللہ اور اے اللہ ہمیں بھی تو اپنے آپ پہ راضی کر دے، اے اللہ بھی ہم بھی تجھ پہ ہمیشہ راضی رہیں، اے اللہ ہم بھی تجھ سے کبھی ناراض نہ ہوں، اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رازق ہے، اے اللہ تو بگڑی بنانے والا ہے، اے اللہ تو الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھانے والا ہے، اے اللہ تو مسائل کو حل کرنے والا ہے، تو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اے اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے، اے اللہ جو کچھ ہے دنیا میں تو ہی ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے سب تیرا ہے، اے اللہ نہ ہم کچھ ہے نہ ہمارا کچھ ہے، اے اللہ سب کچھ تیرا ہے اور دنیا میں تو ہی سب کچھ ہے، اے اللہ باقی دنیا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو حنان ہے، تو منان ہے، تیری سب سے اونچی شان ہے، کل من علیہا فان ہے ویبقی رب رحمان ہے، رہ جائے گا ایک تو ہی تو اللہ جل جلالہ، تیری بندگی میری آرزو، تیری راہ میں میرا بہے لہو، تیری شان جل جلالہ، میرا اس طرح سے حساب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ عذاب ہو نہ عتاب ہو، رہے روبرو میرا خوبرو اللہ جل جلالہ۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے دل کو صاف کر دے، اے اللہ ہمارے دل کے اندر جو غلط یقین ہے، اے اللہ مخلوق کا تأثر ہے، اے اللہ اور خیالات کی گندگیاں ہیں، اے اللہ جو بھی گندی چیزیں ہیں ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے اور ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، اپنے محبوب کی محبت سے بھر دے،
اے اللہ دین کی محبت سے بھر دے، آخرت کی محبت سے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اے اللہ دنیا کی رغبت سے خالی کر دے، اے اللہ دنیا کے غلط یقینوں سے خالی کر دے، اے اللہ دنیا کی گندگیوں سے ہمارے دل کو پاک صاف کر دے۔ اے اللہ ہم اپنے کپڑے دھو لیتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے جسم کو دھو لیتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے دل کو نہیں دھو سکتے۔ اے اللہ تو ہمارے دل کو دھو دے، تو ہمارے دل کو پاک صاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے اصلاح فرما دے، اے اللہ تو ہمارے دل کو ٹھیک کر دے، اے اللہ پھر دل ٹھیک کر کے خراب نہ کرنا، اے اللہ پھر ہمارے دل کو ہمیشہ صحیح رکھنا، اے اللہ عزت دینے کے بعد پھر ذلیل نہ کرنا، اے اللہ سکون دینے کے بعد پھر پریشان نہ کرنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہ نہ کرنا، اے اللہ کامیاب کرنے کے بعد پھر ناکام نہ کرنا، اے اللہ اپنا قرب دینے کے بعد اے اللہ پھر اپنے سے دور نہ کرنا، اے اللہ لوگ تو ویسے بھی ہم سے دور ہو چکے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا، اپنا قرب عطا فرما دینا، اے اللہ تیرے تو نبی بہت ہیں، تیرے تو ولی بہت ہیں، لیس لی سید سوا کا سوایا عبادوں کا کثیر، اے اللہ میرے علاوہ تیرے بندے تو بہت ہیں، اے اللہ لیکن میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو ہمیں لوگوں کے حوالے نہ کرنا، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ کرنا، اے اللہ ہمارے دشمنوں کو خوش نہ کرنا، اے اللہ تو کبھی بھی ہمیں بے سہارا نہ کرنا، اے اللہ کبھی بھی ہمیں اپنی مدد سے محروم نہ کرنا، اے اللہ ہمیشہ اے اللہ ہم پہ اے اللہ تو مہربانی کرتے رہنا، اے اللہ آج تک جو کچھ کیا تو نے کیا، اے اللہ اب بھی جو کچھ کر رہا ہے تو کر رہا ہے، اے اللہ آئندہ بھی سب کچھ تو نے کرنا ہے، تو اے اللہ پھر تو ہم پہ مہربانی کر دینا، اے اللہ نفس و شیطان ہے، ماحول معاشرہ ہے، اے اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، تو ہمارے دین کی حفاظت فرما دے، تو ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، تو ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما دے، تو ہمارے مال اسباب احباب کی حفاظت فرما دے، اے اللہ تو اس مدرسے کی حفاظت فرما دے، اے اللہ تو اس مدرسے کی خود براہ راست نگرانی فرما دے، اے اللہ تو اس یہاں کے رہنے والوں کی سب کی تو تربیت فرما دے، اے اللہ تو سارے لوگوں کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں، اے اللہ تو نے سب کی تو براہ راست خود تربیت فرما دے، ہم سب کی تو براہ راست خود تربیت فرما دے، اے اللہ جو مشکلات ہیں آسان فرما دے، جو مسائل ہیں حل فرما دے، اے اللہ اس مدرسے کو کوئی مسجد دے دے، اے اللہ کوئی جگہ دے دے، اے اللہ تو نے تو فرمایا ہے ان ارضی واسعہ، میری زمین تو بڑی کشادہ ہے، اے اللہ واقعی تیرا فرمان بالکل سچ ہے، اے اللہ تو اس مدرسے کو کشادہ کر دے، اے اللہ ان کو مسجد دے دے، اے اللہ تیرے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ تیرے پاس تو خزانے ہیں، اے اللہ ہم تو فقیر ہیں، اے اللہ ہم کہاں جائیں، اے اللہ ہم کس کے پاس جائیں، اے اللہ ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اے اللہ جب دنیا میں کوئی نہیں ہے تو آخرت میں کون ساتھ دے گا، اے اللہ پھر تو خیال کرنا، اے اللہ جب قبر میں ہمیں ڈال کے چلے جائیں گے، اے اللہ لوگ تو چلے جائیں گے، اے اللہ پھر تو ہمارا ساتھ نہ چھوڑنا، اے اللہ لوگوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اے اللہ اگر آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو پھر ہمارا وہاں کون ہوگا، اے اللہ ہمیں تو صرف تیرا سہارا ہے، تیری رحمت کا سہارا ہے، اے اللہ لوگوں تو مال دولت کا سہارا کر رہے ہیں، کوئی اپنے اختیارات کا سہارا کر رہے ہیں، کوئی اپنے تعلقات کا سہارا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں تو عملوں کا بھی سہارا نہیں ہے، اے اللہ جیسے ہم نکمے ہیں ایسے ہمارے اعمال بھی نکمے ہیں، اے اللہ ہم تو بیکار لوگ ہیں، اے اللہ تو مہربانی فرما دینا، اے اللہ جب اچھے لوگوں کے تو اچھے فیصلے کرے گا تو اے اللہ ان کے طفیل ہمارا بھی اچھا فیصلہ کر لینا، اے اللہ ہمارے حال پر مہربانی فرما دینا، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دینا، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دینا،
اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دینا. اے اللہ تو ہمارے مسائل کو حل کر دینا. اے اللہ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے. اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. گنہگار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے نادان ہیں، بھول ہو جاتی ہے آخر کیا کریں انسان ہے. رحم کر کرم کر نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. رحم کر کرم کر نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. رحم کر کرم کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، رحم کر کرم کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں. تو نے اگر کی مسلمانوں کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے کافر کے مسلمان کا خدا کوئی نہیں. اے اللہ اگر تو نے کی مسلمانوں کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے کافر کے مسلمان کا خدا کوئی نہیں. اے اللہ اگر تو نے کی مسلمانوں کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے کافر کے مسلمان کا خدا کوئی نہیں. میری مشکل کو دنیا میں نہ آسان کر سکا کوئی، میری مشکل کو دنیا میں نہ آسان کر سکا کوئی. مصیبت میں جو کام آیا میرا پروردگار آیا. میری مشکل کو دنیا میں نہ آسان کر سکا کوئی، مصیبت میں جو کام آیا میرا پروردگار آیا. حدود زندگانی میں جب کہیں مشکل مقام آیا، نہ غیروں نے توجہ کی نہ اپنا کوئی کام آیا. حدود زندگانی میں جب کہیں مشکل مقام آیا، نہ غیروں نے توجہ کی نہ اپنا کوئی کام آیا. الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اے اللہ کیا وقت اور کیا وہ گھڑی ہوگی جب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی. خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم. سبحان اے اللہ، جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، توقع رکھتے ہیں یا ان کے ہم پر حقوق ہے، انہوں نے فون کیا ہے، اللہ ان دعاؤں میں ان سب کو شامل فرما. یا جو ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے گھروں میں جو بیماریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما.
اے اللہ ان کے گھروں کو اے اللہ غلط چیزوں سے پاک صاف فرما، ان کے گھروں کو اے اللہ صحابہ کرام کے گھروں کا نمونہ بنا، اے اللہ ان کے گھروں کے اندر اپنے احکامات کو جاری فرما، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جاری فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو حافظ عالم بنا، مجاہد غازی بنا، دین کا داعی بنا، اے اللہ تو ہم سب کی براہ راست تربیت فرما، اصلاح فرما، اے اللہ جیسے ہمیں دوستوں کی یاد آتی ہے جب ہم سفر پر جاتے ہیں، ہمیں ماں باپ یاد آتے ہیں، بہن بھائی یاد آتے ہیں، بیوی بچے یاد آتے ہیں، اے اللہ ایسے ہمیں تیری یاد آئے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہم کب اللہ کو دیکھیں گے، ہم کب اللہ سے ملاقات کریں گے، ہم کب اللہ کا دیدار کریں گے، اے اللہ جیسے ہمیں دوستوں کی یاد آتی ہے سفر میں، اے اللہ اس سے زیادہ تو ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت دے دے اور زیادہ دے دے، اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اے اللہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی ہمیں محبت عطا فرما دے، اے اللہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں تو اپنے آپ سے راضی کر دے، اے اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا دل تیرے ملنے کو کر رہا ہو، اے اللہ تو بھی ہمارے ملنے کو پسند کر رہا ہو، اے اللہ ہمارا وہ آخری دن زندگی کا سب سے بہترین دن بنا دے، اے اللہ وہ سعادت مندی والا دن بنا دے، اے اللہ خوش قسمتی والا دن بنا دے، اے اللہ تو اپنی ملاقات کا دن بنا دے، اپنی رضا کا دن بنا دے، تکلیفوں سے نجات کا دن بنا دے، اے اللہ خوشیوں کا دن بنا دے، اے اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اے اللہ ہم تجھ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں، اے اللہ تو ہمیں دیکھ کے مسکرا رہا ہو، اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہوں اور تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ ہم دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہے ہوں، اے اللہ تو ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کے اندر عزت عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کے اندر غلبہ عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا دے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے دوست ہیں قاری عبدالواحد صاحب اور یہاں مجلس ذکر میں تشریف لاتے تھے، اے اللہ وہ بیمار ہیں، اے اللہ تو ان کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ اور جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ جو ہمارے دوست اور بھائی اور بزرگ اور ہماری بہنیں دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے مال جان کو تو اپنے راستے میں قبول فرما لے، اے اللہ لوگ دنیا کے لیے مارے پھرتے ہیں، اے اللہ ساری دنیا میں اے اللہ تیرے پیغام کے لیے ہمیں ساری دنیا میں پھرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ سارے لوگوں کو ہدایت دے دے اور سارے لوگوں کی ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہمیں دین کا فکر عطا فرما دے، اے اللہ دین کا غم عطا فرما دے، اے اللہ دین کی محنت کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہماری نسل کو قیامت تک دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ ہم دین کی محنت کرتے ہوئے اے اللہ ہماری موت آ جائے، اے اللہ مدینے کے اندر ہمارا مرنا عطا فرما دے، اے اللہ مدینے کے اندر اہل عیال کے ساتھ عافیت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ رہنا اور پھر وہاں مرنا نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے وہاں رہنا آسان فرما دے، اے اللہ بار بار وہاں جانا ہمارے لیے آسان فرما دے، اے اللہ اے اللہ قبولیت کے ساتھ بار بار جانا نصیب فرما دے، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، تو ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، اے اللہ تو اس مدرسے کو شرور اور فتنوں سے بچا دے، اے اللہ تو اس مدرسے کو شرور اور فتنوں سے بچا دے، اے اللہ تو اس مدرسے کو شرور اور فتنوں سے بچا دے، اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا دے، اے اللہ ظالمین کے ظلم سے بچا دے، اے اللہ تو اس کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما دے،
اے اللہ تو اس کو اپنے دربار میں محبوبیت اور مقبولیت عطا فرما دے. اے اللہ تو اس کی خود اہتمام فرما دے, تو اس کا خود انتظام فرما دے, تو خود اس کا انصرام فرما دے. اے اللہ تو خود اس کی دستگیری فرما لے. اے اللہ سارے لوگوں کے دل تیرے ہاتھ میں ہے. اے اللہ تو دلوں کو محبت کی طرف پھیر دے, تعاون کی طرف پھیر دے. اے اللہ دین کی محبت فکر کی طرف پھیر دے. اے اللہ شرور اور فتنوں سے بچا دے. اے اللہ ہم کمزور ہیں, تو کمزور نہیں ہے. اے اللہ تو اپنی طاقت دکھا دے. اے اللہ تو اپنی قوت دکھا دے. اے اللہ تو اپنی رحمت فرما دے. اے اللہ تو آسانی فرما دے. اے اللہ تو پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ تو مسائل کو حل فرما دے. اے اللہ ہمارے لیے مشکل ہے, تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اے اللہ تو مشکلوں کو آسان فرما دے, تو پریشانیوں کو دور. اے اللہ ہم گمراہ ہیں, تو ہمیں راستہ دکھا دے. اے اللہ ہم ذلیل ہیں, تو ہمیں عزت دے دے. اے اللہ ہم پریشان ہیں, تو ہمیں سکون دے دے. اے اللہ ہم گرے پڑے ہوئے ہیں, تو ہمیں بلند کر دے. اے اللہ تو کتنا بلند ہے, ہمارے وہم و گمان سے بلند ہے. اے اللہ تو نے آسمان کو بلند کر دیا, تو ہمارے مقدروں کو بلند کر دے. ہماری سعادت مندیوں کو, ہماری خوش قسمتیوں کو بلند کر دے. اے اللہ ہمارے مرتبوں کو بلند کر دے. اے اللہ ہماری سوچوں کو بلند کر دے. اے اللہ تو ہمارے مرتبوں کو بلند کر دے. اے اللہ تو ہی بلند کرتا ہے, تو ہی پست کرتا ہے, تو ہی قریب کرتا ہے, تو ہی دور کرتا ہے. اے دل کو روشن کرنے والے, اے دن کو روشن کرنے والے, تو ہمارے دل کو روشن کر دے, تو ہمارا مقدر روشن کر دے. اے اللہ, اے اللہ جیسے تو نے آسمان کو اے اللہ زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے, اے اللہ ایسے تو دشمنوں کو روک دے. اے اللہ تو دشمنوں کو ہم سے روک دے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ اگر تو حفاظت کر دے گا تو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں دے سکے گا. اللہم احرسنا بعینک التی لا تنام. اے اللہ اپنی اس آنکھ سے تو نگرانی فرما, اے اللہ جو کبھی سوتی نہیں ہے. اے اللہ اللہم احرسنا بعینک التی لا تنام. اے اللہ اپنی اس آنکھ سے ہماری اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ ہماری نگرانی فرما. اے اللہ جو آنکھ سوتی نہیں ہے, وَاكْنُفْنَا بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ. اے اللہ ایسی اوٹ کے اندر ہمیں لے لے. اے اللہ جہاں کوئی پھٹک ہی نہیں سکتا, کوئی آ ہی نہیں سکتا. اے اللہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. وَارْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ. اے اللہ تو اپنی قدرت سے ہم پر رحم کر دے. وَأَنْتَ رَجَائِي. اے اللہ تو میری امید ہے. اے اللہ تیرے علاوہ مجھے کسی سے امید نہیں ہے, تیرے علاوہ مجھے کسی کا بھروسہ نہیں ہے. کوئی نہیں ملتا جہاں میں, کسی میں نے کچھ کہنا ہے اپنی زبان میں. اے اللہ کوئی آدمی ایسا نہیں مل رہا دنیا کے اندر, اے اللہ جس کو ہم اپنا دوست بنا لیں, جس کو ہم اپنے کوئی دل کی بات کہہ سکیں. کوئی نہیں ملتا جہاں میں. اے اللہ مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں. اے اللہ کوئی آدمی نہیں مل رہا. اے اللہ پاس تو مخلص بندوں کی کمی نہیں ہے. اے اللہ تو اس مدرسے میں اے اللہ اخلاص والا عملہ عطا فرما دے. اے اللہ تربیت یافتہ عملہ عطا فرما دے. اے اللہ ہدایت یافتہ عملہ عطا فرما دے. اے اللہ جو ہیں ان کو ہدایت دے دے. اے اللہ جو ہیں ان کو تو مخلص بنا دے. اے اللہ تو مہربانی فرما دے. اے اللہ ہم کیا کریں, اے اللہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ بین اصبعین الرحمن, رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ساری مخلوق کے دل ہیں.
اے اللہ جو یہاں ہیں ان سب کے دلوں کو اے اللہ اپنی طرف پھیر دے، اے اللہ ہدایت کی طرف پھیر دے، اطاعت و فرما برداری کی طرف پھیر دے، اے اللہ تعاون کی طرف پھیر دے، اے اللہ تو ان کے دلوں کو اے اللہ اپنے آپ سے ڈرا دے، ان کے دلوں میں اے اللہ تو اپنا خوف ڈال دے، اے اللہ ان کے دلوں میں دین کا جذبہ ڈال دے، اے اللہ دین کی محبت ڈال دے اور دین کی محنت ڈال دے، اے اللہ اس میں محنت کرنا وہ اب دین کا فائدہ سمجھے اور اس کے اندر نقصان کرنا وہ اپنی دین کا آخرت کا نقصان سمجھے۔ اے اللہ تو مہربانی فرما دے، اے اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ تو ہمارا امتحان نہ لینا، اے اللہ بغیر امتحان کے پاس کر دینا، اے اللہ تو عافیت عطا فرما دینا، اے اللہ تو اپنی جان کے معاملے میں ہماری جان کے معاملے میں بھی عافیت عطا فرما، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کے بارے میں بھی عافیت عطا فرما، اے اللہ جو ہمارا شغل ہے کاروبار ہے اس میں عافیت عطا فرما دے، اے اللہ اس مدرسے میں عافیت والا معاملہ فرما دے، اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما دے، اے اللہ کامیابی والا معاملہ فرما دے، اے اللہ مہربانی فرما دے، اے اللہ آسانی فرما دے۔ تیرے محبوب فرماتے تھے اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ آسان وہ ہے جس کو تو آسان کر دے، وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اے اللہ تو جب چاہے مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے، اے مشکلوں کو آسان کرنے والا اللہ، اے اللہ ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، اے اللہ ہماری دنیا کی مشکلوں کو بھی آسان کر دے، ہماری آخرت کی مشکلوں کو بھی آسان کر دے، تیرے علاوہ کوئی آسان کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو عافیت فرما دے، اے اللہ تو مہربانی فرما دے، اے اللہ تو نے تو خود کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اے اللہ ہم برے ہیں تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر دے، اے اللہ تو مہربانی فرما دے، تو آسانی فرما دے، تو اے اللہ مہربانی فرما دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں ڈال دے، ہمارے گھروں میں رحمتیں ڈال دے، اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان کر دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، اے اللہ بس مہربانی فرما دے، اے اللہ آسانی فرما دے، اے اللہ عافیت عطا فرما دے، اے اللہ آسانی عطا فرما دے، اے اللہ بہتری عطا فرما دے، اے اللہ کامیابی عطا فرمائے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، اے اللہ جو نہیں مانگا وہ بھی دے دے، اے اللہ اگر کوئی ایسی اچھی چیز تھی ہم نے مانگی نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا خیال بھی نہیں آیا، اے اللہ تو اتنا کریم ہے، تو بے مانگے ہمیں دے دے، اے اللہ اور اب تک تو بے مانگے دے رہا ہے، اے اللہ تو بے مانگے دیتا ہے تو مانگنے سے تو پھر ضرور دے گا، اے اللہ پھر ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ جیسے ایک دیہاتی کہہ رہا تھا یا الہی یا مولانا، اے میرے معبود، اے میرے آقا، انا عبیدک لا تنسانا، اے اللہ میں تیرا چھوٹا سا بندہ ہوں، اے اللہ مجھے بھلا نہ دینا، یا الہی اے میرے معبود، یا مولانا اے میرے آقا، انا عبیدک میں تیرا چھوٹا سا بندہ ہوں، لا تنسانا مجھے بھلا نہ دینا، یا ربی انک حمید مجید، اے میرے رب تو بزرگی والا ہے، تو تعریفوں والا ہے، اللہم اغفر لی لا تغفر لی فاغفر لی این اذهب، اے اللہ ہم کہاں جائیں، اے اللہ ہم کہیں اور نہیں جاتے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اے اللہ ہم کہاں جائیں، اے اللہ آج تو ہم فیصلہ کرا کے جائیں گے، اے اللہ آج تو ہم اپنے آپ کو بخشوا کے جائیں گے، اے اللہ آج تو ہم تجھے منا کے جائیں گے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم نے دوستوں کو راضی کیا، اے اللہ تجھ کو ناراض کیا، ہم نے برادری کو راضی کیا، ہم نے تجھ کو ناراض کیا، ہم نے افسروں کو راضی کیا، ہم نے تجھ کو ناراض کیا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں تو اپنے آپ سے راضی کر دے، اے اللہ
اللہ صحابہ کتنے خوش قسمت تھے، تو نے ان کو کہہ دیا رضی اللہ۔ اے اللہ اتنے سال ہو گئے ہیں ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تو راضی ہے تو ناراض ہے۔ اے اللہ صحابہ کتنے خوش قسمت تھے، ان کو تو نے دنیا میں کہہ دیا کہ رضی اللہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اے اللہ کاش ہمیں پتہ چل جاتا کہ تو ہم سے راضی ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہمیں بتا دے اے اللہ کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا عطا فرما دے، اپنے غصے سے ہمیں بچا دے۔ اے اللہ ہم تیرے غصے سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ تیرے ناراض ہونے سے پناہ مانگتے ہیں، تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ تو ہمیں بچا دے، اے اللہ تو ہمیں بچا دے، اے اللہ تو ہمیں بچا دے، اے اللہ تو ہمیں کامیاب فرما دے، اے اللہ تو ہماری بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہم تو دنیا میں ڈرتے رہتے ہیں کہیں ذلیل نہ ہو جائیں۔ اے اللہ اصل ذلت تو آخرت والی ہے، جب سارے نبیوں کے سامنے اعلان ہوگا فلاں آدمی ذلیل ہو گیا، فلاں آدمی ناکام ہو گیا، فلاں آدمی جہنمی ہو گیا۔ اے اللہ اس دن ذلت سے بچا دینا، اے اللہ اس دن اے اللہ ہمیں بچا دینا۔ اے اللہ دنیا میں بھی ذلیل ہونے سے بچا دینا، آخرت میں بھی ذلیل ہونے سے بچا دینا۔ اے اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرما دینا اور آخرت کے اندر بھی عزتیں عطا فرما دینا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لینا، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما لینا، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دینا، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دینا۔ اے اللہ تیرا فرمان ہے، تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ اللہ کا ذکر جنت کا باغ ہے، یہ مجلس ذکر اللہ کا یہ جنت کا باغ ہے۔ اے اللہ اب ہم دنیا میں بھی اے اللہ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں، اے اللہ پھر آخرت میں بھی جنت کے باغ میں ہمیں اکٹھا کر دینا۔ اے اللہ یہ مختلف قبیلوں والے ہیں، مختلف قوموں والے ہیں، مختلف زبانوں والے ہیں، مختلف علاقوں والے ہیں، اور تیرے محبوب نے فرمایا ہے کہ مجلس ذکر جو ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ تو اے اللہ اب ہم جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں، اے اللہ پھر ہمیں جنت کے باغ سے نہ نکالنا، ہمیشہ ہمیں جنت کے باغ میں ہی رکھنا۔ اے اللہ دنیا میں بھی جنت کے باغ میں رکھنا، اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی جنت کے باغ میں رکھنا۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، تو ہماری پریشانیوں کو دور فرما لے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك نشهد أن لا إله نشهد أن لا إله إلا أنت إلا أنت نستغفرك نستغفرك ونتوب إليك ونتوب إليك